شروع ہی سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر اور انہیں زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کا درس دیا اور دنیا میں امن و سکون قائم کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نیک اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا انسان تھا، جبکہ قابیل کا دل حسد اور نفرت سے بھر گیا تھا۔ یہ قصہ اسی حسد اور برائی کی ابتدا کو بیان کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کا پہلا قتل وقوع پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو امتحان میں ڈالا تاکہ ان کے دلوں کا حال واضح ہو جائے۔ حابیل اور قابیل کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حابیل نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی بہترین چیز کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے اپنی فصل کا غیر معیاری حصہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ خالص دل سے کی گئی تھی، اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی جب قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جبکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو اس کے دل میں حسد اور نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ قابیل نے غصے میں حابیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ حابیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک ہی بندوں کی دی ہوئی چیزوں کو قبول کرتا ہے، لیکن قابیل کے دل پر حسد کی تاریخی چھا چکی تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ حسد اور غصے کے آگے بے بس ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر اپنے بھائی پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ یوں دنیا میں پہلے قتل کی ابتدا ہوئی اور قابیل نے انسانی تاریخ میں ایک خوفناک باب کا آغاز کیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے دل میں پچھتاوا اور خوف پیدا ہوا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں اس کے بھائی کا قتل ہو جائے گا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور لاش کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ اس کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا۔ کوے نے زمین میں گڑھا کھود کر قابیل کو دکھایا کہ اسے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ قابیل نے کوے کو دیکھ کر سیکھا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ دنیا کی تخلیق کے آغاز میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا اور ان کے ذریعے نسل انسان کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور وہ نبی ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو بھی ہدایت دیتے رہے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسانی تاریخ میں قتل کی ابتدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ حکم دیا کہ ہر کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے۔ اس قربانی کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا اور اسی کے ذریعے ان کی نیت اور دل کی صفائی کا امتحان لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم آیا اور قابیل اور حابیل دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ارادہ کیا۔ حابیل نے اپنی بہترین بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے کچھ بے معیاری فصلوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ خالص نیت سے دی گئی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی کو رد کر دی۔ قابیل کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس کے دل میں حسد اور بغض نے جگہ بنا لی۔ حابیل نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک نیت اور خلوص سے کی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ حابیل کی بات سن کر قابیل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو یاد رکھو کہ میں تمہاری برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا، بلکہ میں اللہ کے حکم کی پیروی کروں گا اور صبر سے کام لوں گا۔ قابیل کے دل میں حسد اور غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور اسے یہ باور کروایا کہ اگر اس نے حابیل کو ختم کر دیا
تو اس کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے خلاف بغض اور نفرت کا بیج بو دیا گیا اور وہ خود کو اس برے ارادے سے روک نہ سکا۔ ایک دن قابیل نے موقع پا کر حابیل پر حملہ کر دیا اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یوں دنیا کا پہلا قتل ہوا اور انسانیت کے دامن پر خون کا دھبا لگا۔ قابیل نے حسد اور غصے کے عالم میں اپنے بھائی کو مار ڈالا اور انسانی تاریخ میں ایک خوفناک باب کا آغاز کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے دل میں پچھتاوا اور خوف پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس مشکل کا کیا حل نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا زمین میں گھاڑا کھود رہا ہے اور اس میں کچھ دفن کر رہا ہے۔ قابیل نے کوے کو دیکھ کر سمجھا کہ اسے بھی اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ اس نے کوے کی تقلیل کی اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ لاش کو دفن کرنے کے بعد قابیل کے دل میں گہری پشیمانی نے جنم لیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور سوچنے لگا کہ کس طرح حسد اور غصے نے اسے اندھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے اس عمل کو قرآن مجید میں ذکر کر کے اسے انسانیت کے لیے ایک عبرت بنا دیا ہے تاکہ لوگ حسد، نفرت اور غصے سے بچے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ اور ان پر آدم کے بیٹوں کا حال حق کے ساتھ پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا کہ وہ حسد اور نفرت سے بچے اور ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آئیں۔ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسد اور نفرت انسان کو کس قدر اندھا کر سکتی ہے اور کس طرح وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور اپنے دل کو برے جذبات سے پاک کریں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بھائی چارہ اور محبت کو کیسے برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر قابیل نے حابیل سے محبت اور بھائی چارے کے جذبات کو اپنایا ہوتا تو اس کا دل حسد اور غصے سے پاک ہوتا اور اس کا انجام بھی بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے اور یہی اسلامی تعلیمات کا مقصد ہے۔ حسد ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو اس قدر متاثر کرتی ہے کہ وہ بڑے افعال پر اتر آتا ہے اور اپنے ہی بھائی یا دوست کے خلاف نفرت پیدا کر لیتا ہے۔ قابیل کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو حسد سے بچانا چاہیے اور دوسروں کی خوشی اور کامیابی پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ حابیل نے اللہ کے حکم کی پابندی کی اور اپنی بہترین چیز کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے نافرمانی کی اور برے اعمال کو اپنایا۔ اسی وجہ سے اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ واقعہ ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے اور اپنے دل کو حسد اور نفرت سے پاک رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگی میں امن و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد اور نفرت کے بجائے ہمیں نیک نیتی اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا اور انہیں ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے نور سے نوازا اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے بارے میں علم دیا اور انہیں مختلف چیزوں کے نام سکھائے۔ اس علم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کیا اور اللہ کے حکم پر ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے، تاہم شیطان نے انکار کر دیا اور انسان کے سے دشمنی اختیار کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک نمائندہ بنے۔ ان کے ذریعے انسانیت کی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین میں اور انہوں نے زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خیر اور شر دونوں کا راستہ دکھایا اور اختیار دیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے تو حضرت آدم
آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کا درس دیا اور انہیں اخلاقی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے کاموں میں مہارت حاصل کی۔ حابیل چرواہے کا کام کرتا تھا جبکہ قابیل کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف رہتا تھا۔ شیطان جو پہلے ہی انسان کا دشمن تھا، اس نے قابیل کے دل میں وسوسے ڈالے ہیں۔ اس نے قابیل کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر اس نے حابیل کو ختم کر دیا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے گا۔ قابیل نے شیطان کی باتوں کو قبول کیا اور اپنے بھائی کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دل میں ایک ایسا ارادہ باندھ لیا جس کے نتائج انتہائی خطرناک تھے۔ دوسری جانب جب حابیل نے قابیل کے ارادے کو بھان پا تو اس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حابیل نے قابیل کو کہا، اگر تم مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یاد رکھو میں تمہارے خلاف کوئی برائی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو تقوی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ حابیل نے قابیل کو اللہ کے خوف اور آخرت کی یاد دلانے کروائی اور اسے نیکی کے راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اس کے دل میں نفرت نے اس قدر زور پکڑ لیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قتل انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا اور قابیل نے حسد، غصے اور شیطان کے بہکاوے پر عمل کرتے ہوئے یہ ظلم کیا۔ قابیل نے حابیل کو مار کر زمین پر پہلی بار خون بہایا اور انسانی تاریخ میں اس بھیانک جرم کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ انسان حسد اور نفرت جیسی برائیوں سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے انسانوں کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔